السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 95 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع۔ اذا مانے جب، اذا جب، جلس یجلس مانے بیٹھنا، جلس یجلس بیٹھنا، اذا جلس جب بیٹھے، احدکم تم میں سے کوئی شخص، اذا جلس احدکم جب تم میں سے کوئی شخص بیٹھے، بین شعبها الاربع، بین مانے درمیان، درمیان مطلب بیچ میں، شعبها الاربع، شعب یہ شعبتن کی جمع ہے، شعبتن کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے درخت کی شاخ، ٹہنی۔ ہا جو ضمیر ہے یہ مؤنث کی طرف جا رہی ہے، شعبها ای الی المرأة۔ الاربع، اربع کے معنی چار، بین شعبها الاربع اس کی چار شاخوں کے درمیان، عورت کی چار شاخوں کے درمیان، اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے، اذا جلس جب بیٹھے، احدکم تم میں سے کوئی، بین شعبها الاربع عورت کی چار شاخوں کے درمیان۔ عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل اشارہ ہے ہم بستری کی طرف، یہ کنایا ہے، اشارہ ہے جمع کی طرف۔ عورت کی چار شاخوں سے مراد یہی ہم بستری ہے۔ تو اس کو چار کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ عورت کی چار شاخوں سے مراد دو بازو اور دو پاؤں یعنی ٹانگ، یعنی عورت کی چار شاخوں جو کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دو بازو اور دو پاؤں، دو دو چار ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے بھی کہا ہے کہ عورت کے پاؤں اور ران، تو دو پاؤں دو ران، یہ چار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے بھی کہا ہے کہ عورت کی دونوں پنڈلیاں اور دونوں ران، تو دو پنڈلی اور دو ران، یہ چار ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، اس میں اشارہ جو ہے ہم بستری کی طرف ہے،
جمع کی طرف ہے. ثم جہدہا، ثم مانے پھر، جہدہا، جہد یجہد کوشش کرنا، محنت کرنا. ثم جہدہا پھر وہ کوشش کرے. ہاں مطلب عورت کے ساتھ. ثم جہدہا پھر اس نے بھرپور کوشش کی. کوشش کی یعنی ہم بستری کی، یعنی اپنی شرمگاہ کو، عورت کی شرمگاہ میں دخول کیا. فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، فقد مانے یقیناً، تحقیق کی. فقد تو یقیناً، تحقیق کی، بلا شبہ. وجب الغسل، وجب یجب مانے واجب ہونا، وجب یجب مانے واجب ہونا. الغسل مانے غسل مطلب نہانا. فقد وجب الغسل تو غسل واجب ہو گیا، تو بلا شبہ غسل واجب ہو گیا. یعنی آدمی نے ہم بستری کر لی تو یہ ہم بستری یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے، یعنی غسل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اب نہانا اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے. یعنی ہم بستری نواقض غسل میں سے ہے، یعنی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. متفق علیہ مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی دونوں نے روایت بیان کرنے میں اتفاق کیا ہے. یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے. وزاد مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے مزید اور بیان کیا ہے. وزاد زیادہ کیا ہے، مطلب اور کچھ کلمات ان کی سند میں ہے، ان کی روایت میں ہے کہ وَإِن لَمْ يُنزِلْ، وَإِن لَمْ يُنزِلْ، ان مانے اگر، لم مانے نہیں، ينزل انزل ينزل مانے انزال کرنا. وَإِن لَمْ يُنزِلْ گرچہ انزال نہ ہوا ہو، گرچہ انزال نہ ہوا ہو. انزال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی منی کا نکلنا، منی کا نکلنا. منی کو انگلش میں سیمن کہتے ہیں. تو منی کا خروج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، محض ہم بستری سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اوپر کی جو روایت پڑھی گئی تھی، یعنی حدیث نمبر جو 94 ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ انما الماء من الماء، یا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے. یعنی جب پانی نکلے گا، منی کا خروج ہوگا، تب غسل کرنا پڑے گا. تو اس روایت کو منسوخ مانا گیا ہے، تو ناسخ یہی روایت بنتی ہے. کون سی روایت؟ اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وزاد مسلم وان لم ينزل. یہ حدیث کیا ہے؟ ناسخ ہے، یعنی روایت کو منسوخ کرنے والی ہے. شروع اسلام میں یہ ایسا حکم تھا کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا، اگر انزال نہیں ہوتا تو غسل کی ضرورت نہیں تھی. اگر سیمن کا خروج نہیں ہوا ہے، منی نہیں نکلی ہے، انزال نہیں ہوا ہے، تو غسل نہیں کرنا ہے، غسل واجب نہیں ہوا ہے. بعد میں اس کو ریجیکٹ کیا گیا، مطلب اس حکم کو
منسوخ کر دیا گیا۔ کیا حکم آیا کہ اگر ہم بستری ہوتی ہے اور انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا، یہ غسل واجب ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حدیث نمبر 95، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع، جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے، یعنی اشارہ ہم بستری کی طرف ہے، ثم جہدها، پھر اس سے ہم بستری کرے، کوشش کرے، مطلب وہ کام کرے جس کے لیے وہ بیٹھا ہے، یعنی ہم بستری کی طرف اشارہ ہے، ثم جہدها، پھر اس سے ہم بستری کرے، فقد وجب الغسل، تو اب غسل واجب ہو گیا، یعنی ہم بستری کرنے کے نتیجے میں اس کا غسل ٹوٹ چکا ہے، اب اس کو پھر سے نہانا پڑے گا، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو بیان کیا ہے۔ وزاد مسلم، امام مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ لفظ کا اضافہ ہے، وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، یعنی سیمن نہ نکلا ہو، منی کا خروج نہ ہوا ہو، پھر بھی محض ہم بستری کرنے سے، شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا، ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور پانی کا خروج نہیں ہوا ہے، سیمن نہیں نکلا ہے، انزال نہیں ہوا ہے، لیکن ہم بستری کیا ہے، غسل کرنا پڑے گا، اس کا غسل ٹوٹ گیا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہم بستری کرنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، سیمن کا خروج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں ہم بستری کرنے کے نتیجے میں غسل ٹوٹ جاتا ہے، نہانا پڑے گا، یہ فرض اور واجب ہے۔ حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، اسلام نے انسانی ضرورت اور زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، شہوت کی تکمیل جائز طریقے سے ہو تو درست ہے، شہوت کی تکمیل جائز طریقے سے ہو تو درست ہے، جیسے شادی بیاہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت، اپنی شہوت اپنی بیوی سے پوری کرے، اسلام میں جائز ہے۔ تو یہ دین فطرت کی گواہی ہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے، بھوک لگتی ہے، پیشاب پاخانے کی بھی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کی ایک ضرورت ہے جنسی لذت، شہوت کی تکمیل، جو میاں بیوی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ تو اسلام اس چیز کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، شرط یہ کہ وہ جو راستہ ہو جائز طریقے سے ہو، اور جو جائز طریقہ ہے وہ شادی بیاہ کا طریقہ ہے، نکاح کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرم و حیا والی باتوں کو اشارے و کنایے میں بتلانا چاہیے، یعنی جو شرم و حیا کی باتیں ہیں اس کو کیسے بتانا چاہیے، اشارے اور کنایے میں سمجھانا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا، جب آدمی عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے، دیکھ رہے یہ اشارے میں گفتگو ہے، 4 شاخوں میں بیٹھے مطلب کیا ہے، اشارہ ہم بستری کی طرف ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ انزال ہو یا نہ ہو، ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا، بشرطے کہ ختنہ ختنے سے مل جائے،
खतना खतने से मिल जाए, इस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चाहे इंजाल हुआ हो या इंजाल ना हुआ हो। बस खतना खतने से मिल गया, शर्मगाह शर्मगाह से मिल गई, अब गुस्ल वाजिब हो गया, चाहे इंजाल हुआ हो या इंजाल ना हुआ हो, सेमन निकला हो या ना निकला हो। आखिरी बात ये मालूम है कि पहली हदीस मनसूख है और ये हदीस नासिख है। पहली हदीस कौन सी? अलमाउ मिनल मा, ये हदीस क्या है? मनसूख है। और ये हदीस सुम्मा जहदा फ़क़द वजबल गुस्ल, ये रवायत नासिख है। और कायदा ये है कि नासिख पर अमल होता है, मनसूख पर अमल नहीं किया जाता है, मनसूख पर अमल नहीं किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको और आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।